صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ یہاں مسجد کے لیے فساد ہوگا، کہیں قبرستانوں پر ناجائز قبضہ ہوگا۔ جو واقعہ میں نے سنا رہا تھا، نشے میں سے جب اترا، جب پنچایتی بیٹھی مار لڑائی خوب کر لیا تو کہا کیوں لڑ رہے تھے تم لوگ؟ کہا کیا بتائیں، ہم لوگوں کو شہر سے ایک آدمی آیا تھا، بتایا تھا یہ NRC لاگو ہوگا، یہ سارا مسلمانوں کو ایسے بنگلہ دیش بھیج دیا جائے گا، یہ جو مکان ہے تم کو مل جائے گا، یہ زمین ہے تم کو مل جائے گی، یہ دکان تمہاری ہو جائے گی۔ تو میرا بھائی بول رہا تھا یہ جو فلانے صاحب ہے ان کا پچھم والا مکان ہم لیں گے، جبکہ پہلے سے ہم کہہ دیے تھے کہ مکان ہم لیں گے، ہے نا۔ اب اسی بات پہ ہم دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ یقین جانیے اگر اس وقت بل کی پیشی ہو گئی، اس نشیری کا خواب نہیں بلکہ یہ حقیقت شرمندہ تعبیر ہو جائے گا کہ آپ کے قبرستانوں پر ناجائز قبضہ ہوگا، آپ کی خانقاہوں پر ناجائز قبضہ ہوگا، اور صدیوں سے جو مساجد بنے ہوئے ہیں ان کے کاغذات تو آپ کے دادا قبر سے بھی نکال کر لا کے نہیں دے سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کے بقا کا ایک بڑا سوال پیدا ہوگا۔ اس کے سر جوڑ کر اس کے لیے لڑنے کی ضرورت ہے۔ کیا وقت ترمیمی بل 2024 کے خلاف ہم لوگ لڑنا چاہتے ہیں؟ اور ایک بڑے عالم نے کہی تھی بھائی ایک بات کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملت کے مسائل کی لہر کسن سے اٹھتی اور پورے علاقے میں پھیل جاتی، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ جو لہریں دوسری جگہ سے چل کے بھی آتی ہیں وہ لہریں یہاں تھم جاتی ہیں۔ اللہ اس بدنصیبی سے بچائے۔ بہار کے دوسرے حلقے کے مسلمان، دوسرے حلقے کے اقلیت اور دلت یہ سوچتے ہیں ہم پر ظلم ہوا ہے، دوسری جگہ سے آواز نہیں اٹھے گی لیکن کشن سے ضرور اٹھے گی، لیکن کشن نے ماضی میں اور ہم سب سے بڑی غفلت بھی اللہ معاف فرمائے۔ ہم دراصل جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کی مختلف ہماری نمائندہ تنظیمیں، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، امارت شریعہ ہے، امارت اہل حدیث ہے، امارت اہل سنت والجماعت ہے، ادارہ شریعہ ہے، شیعہ مکتب فکر ہے، یہ مختلف لوگ ہیں۔ یہ بتائیے کہ اس بل کی زد میں کوئی ایک مسلک کے لوگ ہیں یا پوری امت ہے؟ اگر پوری امت ہے تو اس لڑائی کو لوگ مسلک کے اعتبار سے نہ لڑیں بلکہ امت کے اعتبار سے لڑیں۔ اور ہم کسی سے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے اکابرین کو حدود دیکھیں کہ آپ کے حکم پر ہم جان لڑا دیں گے، لیکن ہم ملکی سطح پر اور صوبائی سطح پر جتنی ملی تنظیمیں ہیں ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا جو بھی لاہ عمل ہو وہ متحدہ لاہ عمل ہو، الگ الگ جھنڈا لے کر الگ الگ چہرہ چمکانے کی بات نہیں کریں، ورنہ آخرت کا خوف دکھانے والے اگر دنیا طلبی میں امت کو توڑیں گے تو خدا کے ہم کی بڑی پرسش ہوگی۔ پیغام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان سے گزارش کریں، ہم گزارش کریں گے اہل حدیث کے ذمہ دار سے، ہم گزارش کریں گے جمعیت العلماء سے، ہم گزارش کریں گے شیعہ خطیب جامع مسجد سے، ہم گزارش کریں گے اہل سنت والجماعت کے لوگوں سے کہ ہمارے دلی اور پٹنے سے جو بھی فرامین آئے ہم اس کا استقبال کریں گے، اور اس کی روشنی میں جو بھی کوشش کرنی پڑے گی ایک ہی جھنڈا ہوگا، وہ جھنڈا امت کا جھنڈا ہوگا۔ ہم یہاں دیوبندی اور بریلی میں پڑھ کر اپنی طاقت کو کمزور ہونے نہیں دیں گے۔ استاد نے کہا جب مصیبت کو کوئی آئے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ بچے بستہ لے کر جب گھر لوٹ رہے تھے تو رستے میں دیکھا ایک بیچارے کا ٹھیلا نیچے ہو گیا، بچے نے بستہ رکھا اور ٹھیلے میں طاقت دی، کہا چلو نہیں اٹھے میں کیا کر سکتا، میں نے مدد کر دی۔ دوسرا آیا، تیسرا آیا، 100 بچے گزر گئے، ہوش مند بچہ رکا، کہا کہ مدد کرنے کا مطلب صرف طاقت لگانا نہیں ہے، مدد کرنے میں حکمت کا بھی دخل ہے۔ آؤ 10 لڑکا ایک ساتھ ہم طاقت لگاتے ہیں۔ 10 نے جب طاقت لگائی ٹھیلا سڑک پر چڑھ گئی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آج کوئی ایک ٹولی نکالتا ہے ادھر، کوئی ایک جلوس نکال دیا، اور ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ اس وقت ہے بدقسمتی سے اس موبائل میں اور شہرت میں ہر زمانے میں الگ الگ بت ہوتے ہیں۔ نبی کے زمانے میں حق پرستی کے مقابلے میں بت پرستی تھی، اور پھر بت پرستی کے مقابلے میں مادہ پرستی آئی، اور مادہ پرستی کے دور میں شہرت پرستی نے بھی لوگوں کو باولا کر دیا ہے۔ ہر کوئی فوٹو کھنچوانے میں پچھلے صف کا جو مقتدی ہے آگے صف کا امام بن جاتا ہے۔ آپ اپنی قوم کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے بچوں کو تہذیب سکھانی چاہیے۔ ہم لوگوں نے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ اپنے مشورے کو تم رکھنا وہاں اکابرین کے سامنے ہے۔ ہم یہ مشورہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ بہت سارے لوگوں کے دل میں ایک بات آتی ہے، ارے بول دینے سے کیا ہو جاتا ہے، اچھا بھلا بولا تو کیا ہو گیا۔ پیارے آقا کی نصیحت ہے، ہمارے علماء نے سمجھایا ہے جب برائی کو تم دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر یہ طاقت نہ ہو تو زبان سے ٹوکو، اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تم کو لقوا ہو جائے، بندے ہوئے وہ پٹی بن گئی ہے تو دل سے برا سمجھو، یہ ایمان کا ضعیف ترین حصہ ہے۔ اللہ کی بڑی نعمت مجھے حاصل ہے
پارلیمنٹ میں اگر ہماری طاقت نہیں ہے تو سڑکوں میں اپنے غم و غصہ کے اظہار کرنے کی زبان اور طاقت اور ہمارے اندر محفوظ ہے، ہم اس کا استعمال کریں گے، قتل نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن ہاں، فرقہ پرست طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ اس طرح سے اپنا عمل کرے کہ تاکہ ہم کو بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کا موقع ملے۔ ایک تمثیل میں نے دیا تھا، معاف کیجیے گا، ایک بڑے صاحب کا بچہ رونے لگا، نوکر کو دیا کہ بچے کو سہلاؤ، وہ گل خانے کی چمنستان کی طرف لے لیا، انوکھے انوکھے پھول دکھایا، بچہ سنبھل نہیں رہا تھا، کھلونے دیا، کھلونا پھینک دیتا تھا۔ وہی تالاب کے نزدیک ایک بلی کا بچہ تھا، اس نوکر نے اس بلی کے بچے کے گلے میں رسی لگا، جب دبانے اٹھانے لگا تو بچہ کھل کھلا کر ہنسنے لگا۔ تو جب بھی وہ بچہ روتا اور ماں کہتی ہے سہلا کے لاؤ تو کھلونا نہیں دیتا بلکہ بلی کے بچے کو ڈباتا اٹھاتا تو بچے کا دل بہل جاتا تھا۔ ٹھیک وہی حالت اس وقت فرقہ پرستوں کی ہو گئی ہے، ان کی نوکری چلی جائے، ان کے کارخانے بند ہو جائے، اس کو کوئی غم نہیں ہے۔ جہاں مسلمان کی داڑھی نوچی جائے، مسلمان کی ٹوپی اچھالی جائے، ان کی بیٹی کی عزت توڑی جائے تو ان کے دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں، دیکھو ہمارا آقا اچھا کام کر رہا ہے۔ آپ کو اور ہم کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے کوئی عمل سے ایسا نہ ہو کہ اس کو فائدہ پہنچ جائے، اس کی حکمت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ تحریک، ایک ترویج آئی ہے کہ تحفظ ناموس رسالت نام کی ایک تنظیم بنے، اس کا نام آپ لوگ بہتر تبدیل کریں گے۔ ہمارے جو میرے محفل ہیں اس کو اختیار ہے، ہمارے دیگر علماء جو مختلف مسالک کے ہیں، یہ چاروں بیٹھ کر اپنے آج یہ طے کریں، نبی سب کا نبی، خدا سب کا خدا، قرآن سب کا قرآن، دین سب کا دین ہے، تو ہم اپنی نبی کے شان میں سب متحد ہیں۔ ناموس رسالت نام کے تحفظ کے لیے ہم اپنی کمیٹی بنائیں اور ایک مقدمات کرایا جائے جس کی تائید کر دیں۔ اب دوسرا یہ ہے، اس بل کے تعلق سے ملکی سطح پر اب ہم یہاں سے کہیں کہ ہم جا کے نائلو صاحب سے ملنے کے لیے، نائلو ہم کو پہچانے گا بھی کیا ہے نا، جے پی سی میں ہم جائیں گے تو ہم کو ٹائم بھی نہیں مل پائے گا۔ تو ہم کو اس معاملے میں اپنے اکابرین کے فیصلے کی تائید کرنی چاہیے جو اس معاملے کو ملکی سطح پر سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ظفر محمود صاحب نے قسطوں میں مضمون لکھا ہے، حضرت قاسم رسول اللہ صاحب نے مضمون لکھے ہیں، ٹی وی میں بیانات آئے ہیں، بہت سارے وکیلوں کے تجزیاتی رپورٹ آئے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں وہ کافی ہے، اس پر ہم لوگ بات کرنے کے حل اپنے آپ کو تو بہرحال میں نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے بل پر میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ بل نقصان دہ یہ سمجھ رہا ہوں، اس کی مخالفت کرنا پر واجب ہے، البتہ مخالفت کی شکل مہذب ہو، حکیمانہ ہو۔ ناموس رسالت اور مقدمے کی بات طے پا گئی۔ اب اگر ہم اپنے غم غصے کا اظہار کریں تو الگ الگ ٹولی میں نہ کریں بلکہ متحد ہو کر کریں، اور اس کی بہترین شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے ضلع بھر کے یا متصل مغربی بنگال کے جو لوگ ہم سے ہو سکتے ہیں، ابھی ندیم صاحب ہمارے پورنیہ سے بھی کچھ لوگ آئے ہیں، عادل صاحب لوگ آئے ہیں، بائیسی وغیرہ سے، ہم لوگ چونکہ کشن کی ایک حیثیت مرکزیت ہے تو ہم لوگ نمائندہ اجلاس کریں اور کوشش کریں کہ صوبائی اور مرکزی سطح کے اکابرین کو بھی بلائیں اور ہم اپنے اس اجلاس میں ہی اپنے غم غصے اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ چہ جائے کہ ہمارے کچھ نوجوان کر رہے ہیں، سڑک پر نکلیں گے، سڑک پر آپ نکلیں گے، پتھر دوسرا پھینکے گا، الزام آپ پر جائے گا، اور اس کو لوگ چاہتے بھی ہیں۔ تو کیا یہ دوسری تدبیر کہ ایک ضلع سطح کی کمیٹی بن جائے، اور اگر آج کوئی مکھیا کوئی ممبر نہیں آئے ہیں تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، کیونکہ ہم نے مقدور پر ہم نے کہا تھا کہ شہر کے لوگوں کو ہی ذمہ داران کو لے کر کے پہلے کمیٹی بن جائے، اس کے بعد ہم لوگ بلوک لیول پر کریں گے۔ تو اس کے لیے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ ایک نمائندہ ضلعی کمیٹی بن جائے اور اس کے ذریعے سے ہی اس معاملے کو حکیمانہ انداز پر، میں سمجھتا ہوں سڑکوں پر نہیں لڑ کر ہم اپنے چہار دیواریوں کے اندر میں اس کو لڑیں۔ خبر جہاں تک پہنچنی ہے، آپ کے احتجاج کی خبر سڑک پر جاؤ گے تب بھی پہنچے گی، اور آپ لاکھوں کا مہذب استعمال کریں گے اور سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے تو سڑک پر اس چکر کاٹنے سے زیادہ شاید آپ کے مخالفت کی خبر وہاں تک پہنچے گی۔ یہ دو تجویز تھی ہماری، میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے اپنے تمام تر مختلف جمعیت کے علماء کا کہ ہم ممنون مشکور ہیں کہ آپ نے اس حقیق کی دعوت پر آنا گوارا کیا، اور جو لوگ بھی یہاں شامل ہوئے ہیں ہم تمام تر لوگوں کے ممنون مشکور ہیں کہ یہ معاملہ میرا اپنا معاملہ نہیں تھا، اور جو مختلف اسکول کے ادارے کے آئمہ مساجد یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ہم سب کا اور تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کروں گا کہ تمام علماء اور تمام سیاستداں اس محفل میں شریک ہوئے، اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ سارے لوگ اس معاملے میں شریک کار ہیں، اور ہم سب ان کی نمائندگی اور دل میں اسلام اور مسلمان کا داغ رکھنے والے
जनाब अख्तर ईमान साहब जब से तस्लीमुद्दीन साहब के साथ हम और ये और मास्टर मुजाहिद साहब रोज बदोश उनके साथ उस वक्त से तस्लीमुद्दीन साहब के जाने के बाद जो सुन्नियत का इस्लाम का अख्तर ईमान साहब रखते हैं, मैं दिल की गहराई से दुआ देता हूँ कि अल्लाह इनकी बातों में वो कुव्वत अता करे कि आए दिन हमारी नुमाइंदगी इस्लाम और मुसलमान के सिलसिले में करते हैं। वो आज हम लोग के यहाँ एक मीटिंग थी, मशवरा था, इआनत रसूल के ख़िलाफ़ हम लोग एहतजाजी प्रोग्राम करना चाहते हैं उस सिलसिले में। और वक्त तरमीमी बिल हम 24 का हम लोग चाहते हैं जो बिल लेके आया है 2024 का, इसकी हम लोग पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं। अगर ये बिल को वापस नहीं लेता है तो हम लोग पूरे मुल्की पैमाने पर हम लोग एहतजाज करेंगे। जो भी हमारे अकाबरीन का हुक्म होगा, कमेटी का जो फैसला होगा, हम लोग इंशाल्लाह उसको आगे बढ़ाएंगे। आज दो मौजू पे ये मजलिस सजी थी, एक वक्फ तरमीमी बोर्ड के सिलसिले और दूसरे गुस्ताख रसूल के को लगाम पहनाने के लिए। तो ये बिल के मौजू पे तो मुस्तकिल काम हो ही रहा है, हमारे अकाबरीन कर ही रहे हैं। और जमीयत उलमा हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया पेश हैं। हम उनके इशारों और उनके हुक्म का जो है मुंतज़िर हैं। लेकिन ये गुस्ताख रसूल के लिए हम लोग एक लाहे अमल अपना रहे हैं इस तरह से कि एक हमारे यहाँ हर मसलक के लोगों के एक कमेटी तश्कील पाए और उस कमेटी के को ये अथॉरिटी हो कि वो सबको जोड़कर एक इत्तेहादी मेमोरेंडम जज के सामने रखें, डीएम के सामने रखें और हम लोग मुकदमा भी दायर करेंगे। इहानत रसूल के सिलसिले में एहतजाज इस तरह किया जाना चाहिए कि पूरे मुल्क के तमाम अजला से कम 10-10 मुकदमात उस शातिम रसूल पर किया जाए और उस पर लानत भेजा जाए। वक्त तरमीमी बिल के सिलसिले में हर ज़िले में रोड जाम किया जाए, रेलवे ट्रैक जाम किया जाए। एक तरीक़ा तो यह है। दूसरा तरीक़ा यह है नीतीश से मिला जाए, चंद्रबाबू नायडू से। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।